بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلۃ الدکتر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک اہم مسئلہ خواتین کا عیدگاہ جانا سے متعلق لے کر حاضر ہوا۔ آپ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، اگر عورتیں نماز پڑھنے جاتی ہیں تو ان کو قبروں کی زیارت کرنے کے لیے بھی جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح قبروں کی زیارت عورتوں کے لیے حرام قرار دے دی گئی ہے، اسی طرح مسجد میں جانا بھی منع اور حرام ہے، تو اس کا جواب کس طرح دیا جائے گا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے کر ان اللہ ماجور ہوں۔ اس سوال کے جواب میں استاد محترم مفتی ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کا مسجد میں نماز عید ادا کرنا اور مردوں کا عیدگاہ جانا اور دونوں میں اس طرح تفریق کرنا ثابت نہیں تو یہ درست ہے، کیونکہ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی حدیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں بھی عیدگاہ جاتی تھیں اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتی تھیں، اور آپ انہیں بعد میں خطبہ دیتے اور نصیحت فرماتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے ساتھ میدان میں جا کر پڑھیں۔ اور اگر ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ عیدگاہ یا مسجد نہیں جانا چاہیے اور عید کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور اس کی ممانعت صحیح مرفوع حدیث میں وارد ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سراسر غلط ہے۔ کسی بھی صحیح مرفوع حدیث سے اس کی ممانعت ثابت نہیں، بلکہ حدیث میں انہیں عیدگاہ لے جانے کا حکم اور ثبوت موجود ہے۔ مثلا حدیث نمبر 1 حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کنواری جوان لڑکیوں کو، حیض والی عورتوں کو، پردہ والی خواتین کو لے جائیں۔ حیض والی عورتیں نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں گی اور کار خیر اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر اور شریک ہوں گی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے بعض کے پاس چادر نہیں ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بہن اسے اپنی چادر سے اڑا دے۔ رواہ الجماعہ۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید قرباں یا عید الفطر میں نکلے اور 2 رکعت نماز عید پڑھی، نہ اس سے پہلے نماز پڑھی نہ اس کے بعد میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پھر عورتوں کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، تو کوئی عورت چھلے نکال کر دینے لگی، کوئی لوگوں کا ہار دینے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے۔ متفق علیہ۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 464، 456، 466، 467۔ اور حدیث نمبر 3 ہے حضرت حفصہ بنت سیرین فرماتی ہیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھیں۔ پھر ایک خاتون باہر سے آئیں اور قصر بنو خلف میں انہوں نے قیام کیا۔ میں ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی تو انہوں نے بیان کیا کہ ان کی بہن کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزووں میں شریک رہے اور خود ان کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ غزووں میں شریک ہوئی تھیں۔ ان کا بیان تھا
کہ ہم مریضوں کی دیکھ بھال اور زخمیوں کا دوا علاج کرتی تھیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے کسی کے پاس اگر چادر نہ ہو اور اس وجہ سے وہ عیدگاہ نہ جائے تو کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سہیلی اور ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر سے اس کو اڑا دے، پھر وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر جب ام عطیہ رضی اللہ عنہ یہاں تشریف لائیں تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ آپ نے فلاں فلاں بات سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے باپ فدا ہوں۔ اور ام عطیہ رضی اللہ عنہ عموماً جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو میرے باپ آپ پر فدا ہوں ضرور کہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان پردہ والی عورتوں کو، یا فرمایا جوان اور پردہ والی عورتوں اور حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے۔ البتہ حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں اور خیر اور مومنوں کی دعا میں شریک ہوں۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا حیض والی عورتیں بھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں، کیا حیض والی عورتیں عرفات نہیں جاتی؟ کیا فلاں اور فلاں جگہ نہیں حاضر ہوتی؟ یعنی جب وہ ان مقامات پر جا سکتی ہیں تو عیدگاہ کیوں نہیں جا سکتی؟ رواہ البخاری فی صحیحہ۔ حدیث نمبر 4 ہے، ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے عطا نے خبر دی ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھڑے ہوئے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا فرمائی، پھر خطبہ دیا، اس سے فراغت کے بعد عورتوں کے پاس تشریف لائے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لے کر آپ نے انہیں نصیحت فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے جس میں عورتیں صدقہ ڈال رہی تھیں، اس وقت اپنے چھلے وغیرہ برابر ڈال رہی تھیں۔ پھر میں نے عطا سے پوچھا کیا آپ امام پر حق سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے پاس جا کر انہیں نصیحت کریں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ان پر یہ حق ہے۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ رواہ البخاری فی صحیحہ۔ ان صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو نہ صرف عیدگاہ جانے کی اجازت ہے بلکہ اس کی تاکید اور حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں عورتیں عیدگاہ جایا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مردوں کے بعد الگ سے نصیحت فرماتے تھے، اور حضرت ام عطیہ اور عطا وغیرہ بعد میں بھی اس کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ان صریح اور صحیح حدیثوں کے ہوتے ہوئے عورتوں کو عید کی نماز کے لیے جانے سے روکنا اور حرام کہنا فاسد آراء کے ذریعے صحیح احادیث کو رد کرنا ہے۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ جس طرح قبروں کی زیارت عورتوں کے لیے حرام ہے اسی طرح عید کے لیے جانا بھی ممنوع اور حرام ہے، وہ غلط بیانی اور بڑی جسارت سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ جو دلیلیں عورتوں کو عیدگاہ جانے سے ممانعت کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں ان سے کسی طرح استدلال صحیح نہیں۔ مثلا بعض حضرات اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بنی اسرائیل اخرجہ الشیخان، کہ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نئی چیزوں کو دیکھتے جو آج عورتوں نے ایجاد کر لی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجدوں میں جانے سے منع فرما دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ان کے لیے کسی طرح بھی حجت نہیں، کیونکہ نمبر ایک بات تو یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اس قول سے مقصد
عورتوں کو مسجد یا عیدگاہ جانے اور ان میں نماز پڑھنے سے روکنا نہیں، بلکہ انہیں نت نئے انداز سے بن سور کر اور زیب و زینت کر کے مسجد میں آنے سے روکنا تھا، اور انہیں یہ بتانا تھا کہ تمہاری یہ حرکتیں ایسی خراب ہیں کہ اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو میرے خیال میں تم لوگوں کو مسجدوں میں جانے سے روک دیتے، اس واسطے تم لوگوں کو سادہ لباس میں بغیر خوشبو لگائے اور زیب و زینت کیے بغیر مسجد آنا چاہیے، تاکہ نہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو اور نہ کسی قسم کا فتنہ۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھتے تو مسجدوں میں آنے سے انہیں منع فرما دیتے، مگر نہ آپ نے دیکھا نہ منع فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ حکم اپنی جگہ برقرار رہا۔ نمبر 3 بات یہ کہ یہ محض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ظن و گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھتے تو عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے، جو درست نہیں تھا، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ بعد میں عورتیں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کریں گی۔ اس کے باوجود بھی جب اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی نازل نہیں فرمائی اور حکم نہیں دیا کہ بعد میں عورتیں ایسا ایسا کریں گی، اس واسطے انہیں مسجدوں اور عیدگاہ میں جانے سے منع کر دیجئے، تو بعد میں یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ آپ ایسا دیکھتے تو منع فرما دیتے۔ نمبر 4 بات، عورتوں نے صرف مسجدوں اور نماز عید کے لیے جانے کے واسطے ہی زیب و زینت کے نئے نئے انداز اختیار نہیں کیے ہیں، بلکہ بازاروں، تفریح گاہوں اور بہت سی تقریبات وغیرہ میں جاتے وقت بھی وہ خوب زیب و زینت کرتی ہیں۔ تو جیسے نماز عید کے لیے جانے کو مطلقاً حرام کہا جاتا ہے، ان جگہوں پر جانے کو کیوں مطلقاً حرام نہیں کہا جاتا، بلکہ انہیں مانعین میں سے بہت سے حضرات کی بیگمات اور بہو بیٹیاں سنیما گھروں، پارکوں، بازاروں، سمندر کے ساحلوں اور تمام خرافات کی جگہوں میں کمال عریانی و بے حیائی اور مکمل زیب و زینت کے ساتھ بھری رہتی ہیں اور ایک عالم کو دعوت نظارہ دیتی ہیں، لیکن اس کی حرمت کے لیے نہ فتاوے صادر فرمائے جاتے ہیں، نہ کوئی تحریک چلائی جاتی ہے، مگر اللہ کی کچھ بندیاں حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خاطر انتہائی سادہ لباس میں زیب و زینت سے خالی مسجد یا عیدگاہ چلی جائیں تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسجدیں اور عیدگاہ گناہوں اور فسق و فجور کے اڈے اور سنیما گھر، بازار اور پارک وغیرہ عفت و پاک دامنی اور تقوی و طہارت کے مقدس مقامات ہیں، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ عورتیں بھی جو سنیما گھر، پارک اور بازار جاتے وقت خوب زیب و زینت کرتی ہیں، اگر انہیں مسجد اور عیدگاہ جانا ہو تو کچھ اللہ کے خوف سے، کچھ بزرگوں کی تنقید کے ڈر سے اور کچھ اس جگہ اور مقام کے احترام میں زیب و زینت سے بہت حد تک اجتناب کرتی اور احتیاط سے کام لیتی ہیں۔ کیا ہے کوئی مفتی اور عالم جو یہ فتویٰ صادر فرمائے کہ عورتوں کے لیے مطلقاً بازار جانا حرام ہے؟ کسی تفریح کی جگہ پر خواہ کتنے پردے اور احتیاط سے کیوں نہ جائیں، ان کا جانا قطعاً ناجائز ہے۔ کسی تقریب میں ان کی شرکت گناہ کبیرہ اور ارتکاب محرم ہے۔ نمبر 5 نمبر بات ہے کہ کتنی اللہ کی بندیاں ایسی ہیں جو شرع کی پابند ہیں، مسجد اور عیدگاہ جاتے وقت ان کے آداب و شروط کا پورا لحاظ رکھتی ہیں۔ وہ مسجد اور عیدگاہ صرف نماز پڑھنے، خطبہ سننے اور دعاؤں میں شرکت کے لیے جاتی ہیں، ان کے دل میں کوئی بدنیتی نہیں ہوتی۔ آخر انہیں کس بنیاد پر مسجدوں اور عیدگاہ جانے سے روکا جاتا ہے؟ اگر منع کرنا ہے تو جو عورتیں شرعی آداب و شروط کی پابندی نہیں کرتی،
صرف انہیں روکا جائے اور مردوں کو تاکید کی جائے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کے ساتھ اور تمام آداب اسلامیہ کی رعایت کرتے ہوئے لائیں، نہ کہ تمام عورتوں کے لیے عیدگاہ اور مسجد جانا حرام کر دیا جائے۔ یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ مسجد اور عیدگاہ جہاں عورتوں کو واعظ و نصیحت کی باتیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین سننے کو ملتے ہیں اور ان کی اصلاح و تربیت ہو سکتی ہے، وہاں جانے کو بلا دلیل حرام کہا جائے، اور جہاں گناہ ہی گناہ ہو وہاں جانے کے لیے انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے اور کوئی سختی نہ کی جائے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ احتمال ہے کہ عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث منسوخ ہو اور عورتوں کو ابتدا میں عیدگاہ جانے کی اجازت رہی ہو اور بعد میں منع کر دیا گیا ہو، کیونکہ ابتدا میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی حاضر ہونے کے لیے کہا گیا تاکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آئے اور دشمنوں پر ہیبت طاری ہو۔ مگر اس کا جواب یہ ہے کہ نسخ صرف احتمال سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے صحیح دلائل چاہیے جو موجود نہیں۔ نمبر تو بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا احتمال ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایسا احتمال ہے، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ گئیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو اس وقت چھوٹے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتوں کو واعظ و نصیحت کرتے وقت موجود تھے۔ اور معلوم ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد ہرگز کم نہیں تھی، اور نہ مدینے میں دشمنوں کا کوئی ایسا لشکر ہی تھا جسے عورتوں کو شامل کر کے مسلمانوں کی کثرت دکھائی جاتی اور اس پر رعب طاری کیا جاتا۔ نمبر 3 بات، حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں عورتوں کے عیدگاہ جانے کی علت صراحتاً یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں اور اس دن اور اس مجلس کی برکت سے محروم نہ ہوں۔ اس کو چھوڑ کر یہ کہنا کہ ابتدا اسلام میں اس واسطے یہ حکم تھا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آئے اور ان کی ہیبت کافروں پر طاری ہو، کیسے درست ہے؟ بھلا عورتوں کی کثرت دیکھ کر بہادر دشمن پر کبھی رعب طاری ہوتا ہے؟ ہوشیار دشمن تو اسے اپنے مخالف کی کمزوری کی علامت اور قلت تعداد کی دلیل سمجھتا ہے۔ نمبر 4 بات یہ ہے کہ اگر یہ حدیث منسوخ ہوتی تو اس کی راوی حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کے مطابق فتویٰ نہ دیتی، جبکہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیتی تھیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کسی سے ان کی مخالفت ثابت نہیں، اس لیے اس کو منسوخ کہنا کسی بھی طرح درست نہیں۔ رہا عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کا مسئلہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، رواہ احمد بن ماجہ والترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی بکثرت زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ بعض ائمہ نے اس حدیث اور اس کے معنی کی جو دوسری حدیثیں ہیں ان کی بنا پر عورتوں کو مطلق قبر کی زیارت سے منع کیا اور کہا کہ عورت رقیق القلب ہوتی ہیں، اعزہ و اقارب کی قبروں پر پہنچ کر اس کے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور چیخ و پکار اور خلاف شرع کام کرنے لگتی ہیں، اس واسطے اسے قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اور اکثر لوگوں نے جب فتنہ اور کسی خلاف شرع کام کا اندیشہ نہ ہو تو عورت کو بھی زیارت قبر کی اجازت دی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب قبروں کی زیارت کروں تو کیا کہوں اور کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون، رواہ مسلم فی صحیح۔ اور یہ نہیں کہا کہ تم عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز نہیں۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر سے کام لے۔
اس نے کہا تشریف لے جائیے، آپ کو میری مصیبت نہیں لاحق ہوئی ہے۔ الحدیث۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو رونے پر تو نکیر فرمائی، لیکن زیارت قبر سے اسے منع نہیں فرمایا۔ اور لعن زوارات القبور والی حدیث کا جواب دیا کہ وہ بکثرت زیارت کرنے والیوں کے لیے ہے، جیسا کہ مبالغے کے صیغے سے سمجھا جاتا ہے، اور غالباً اس سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس سے شوہر کا حق ضائع ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، عورت کبھی کبھی بے صبری میں چیخ و پکار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے اگر عورت ان تمام چیزوں سے معمون اور محفوظ ہو تو اسے زیارت قبر کی اجازت دی جا سکتی ہے، کیونکہ زیارت قبر آخرت کی یاد دلاتی ہے اور اس کی حاجت عورت اور مرد دونوں کو ہے۔ میرے نزدیک دلیل کے اعتبار سے دوسرا قول قوی معلوم ہوتا ہے، مگر احتیاط پہلے قول کے اختیار کرنے میں ہے۔ بہرحال زیارت قبر کا مسئلہ الگ ہے، نماز عید کا اس پر قیاس کرنا درست نہیں، خاص طور پر قبروں پر عرس وغیرہ میں شرکت اور خرافات و بدعات کرنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔